پاکستان کے اندر ہر آنے والی حکومت نے نیب کو حسب ذائقہ، حسب ضرورت اور جو بھی آپ اس کے ساتھ ایڈجیکٹیوز لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، وہ استعمال کیا ہے۔ اب نیب کے حوالے سے آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کتنے دوررس نتائج جو ہے مرتب کرے گا، اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں۔ ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ دہائیوں سے ہمارے ساتھ جو ہے ہم ان کے ساتھ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب اس وقت ایون فیلڈ کے سامنے موجود ہیں اور اس سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے تبصرہ کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے چوہدری صاحب بتائیے گا آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا جب یہ فیصلہ آیا کہ اچھا فیصلہ ہے، برا فیصلہ ہے، یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا؟ نہیں، پہلا تو یہی ریئیکشن ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے تو یہ تو ایک دو دن کے اندر جب کیس لگا تھا اسی وقت ہو جانا چاہیے۔ تو بات جو ہے ان کو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جو ہے ان کو بہتر پتہ ہے، لیکن یہ پوری قوم کی آواز ہے کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ جو لوگ بھی لوٹ رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، پاکستان سے لے کے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں وہاں جمع کر رہے ہیں، وہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، ان کے گلے میں رسہ ڈالا جائے، پاکستانی پیسہ ریکور ہو اور پاکستان کے غریب کی حالت بدلے۔ تو اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ اللہ کرے کہ اس کی لائٹ ہی میں فیصلے ہوں اور جن جن کے اوپر چارجز ہیں اور سیریس چارجز ہیں دے شوڈ ناٹ گو ان پنشڈ۔ تو ہوں ذرا ویکھنا پائے گا عمل کی ہوں۔ چلیں حسن ایوب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو چہرے پہ ماشاءاللہ رونق ہے، یہ لندن کی ہواؤں کا اثر ہے، ایون فیلڈز کے سامنے کھڑے ہونے کا اثر ہے کیونکہ ریفلیکشن کا اثر ہے، یا پھر محترم نواز شریف صاحب تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے ان سے ملاقات کا اثر ہے؟ ماشاءاللہ یو آر لوکنگ گڈ، اچھا ہے لندن کی ہوا کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے؟ یار یہ بہت شکریہ خاور صاحب، یہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے، ون آن میٹنگ بھی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اور اس کے علاوہ ایک جو اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر، بہت بڑی تعداد میں کارکنان بھی آئے تھے، سیاسی رہنما بھی اس وقت بھی موجود ہیں۔ یہ میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا آفس ہے، ایون فیلڈ نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج ان کا فیصلہ ہے، یعنی نیب ترامیم کے خلاف جو چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی ہے۔ 50 سے زائد اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس کیس کی، اور ان 50 سے زائد ہیئرنگ کے بعد ایک بہت لمبا جو ہے وہ اس کا عرصہ گزرا، 1 سال سے زائد مدت یہ کیس چلا، اور پھر فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ آیا۔ اب اس فیصلے سے کوئی افیکٹ نہیں ہے گورنمنٹ جو موجودہ حکومت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آیا ہے، کوئی اثر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو اب اس کی جو زیادہ بھاری قیمت جو ادا کرنی پڑے گی اس فیصلے کی، اور وہ موسٹ لائکلی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ رنگ روڈ اسکینڈل ہے یا دیگر اسکینڈلز ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے۔ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ پہلے بھی اسی کی زد میں اس کی زد میں یہ ہوگا، لیکن اب فرق یہ ہونا ہے کہ پہلے پلی بارگین کا آپشن اویلیبل تھا، ابھی شاید وہ پلی بارگین کا آپشن جو کے تحت جو کیسز جو ختم ہوئے تھے چلیں یہ تو ظاہر ہے وہ چودھری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ، ظاہر ہے جس نے بھی کرپشن کیا ہے تو پھر تو اسے جشن ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے اس میں پھنس رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جو ہمارے پاس کیوں لگے انہیں؟ اچھا چوہدری صاحب جو ہمارے پاس بہت سے کچھ کیسز کھلیں گے، بہت سے کچھ کیسز کھلیں گے جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی کیسز کھلیں گے جو نہیں آپ بدلے نہ وہیں قائم رہے۔ نہیں میں بدلا نہیں ہوں، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پرانے مقدمات ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے گی، بالکل آئے تو جلنا ہی جلنا ہے۔ چوری کتنے ڈاکہ کتنے ساری کوئی دقت نہیں۔ اچھا یہ اور ہو گئے، یہ ذرا میں تو ایسے ہی کھڑا جیسے آج کھڑا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سنیں ذرا۔ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون جسے کالا قانون، ڈیکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو،
اب وہ اس کو بھگتیں گے. اچھا ناظرین، آپ کے سامنے وہ تمام نام رکھ دیتے ہیں جن کے کیسز آج کے فیصلے کے بعد بحال ہو گئے ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزراء اعظم، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ساتھ جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں. اس کے بعد جناب اعلیٰ نیب ترامیم کالعدم ہونے سے مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، جاوید لطیف صاحب، امیر مقام، مولانا فضل الرحمان صاحب، فریال تارپور صاحبہ، اکرام دورانی صاحب، سلیم مانڈوی والا صاحب، نور عالم صاحب، عامر محمود کیانی صاحب، محمود خسرو بختیار صاحب، مخدوم خاشم جمع بخت صاحب، اسی طرح مراد علی شاہ صاحب، اسلم رئیسانی صاحب، ڈاکٹر عبد الملک بلوچ صاحب ہیں، نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب ہیں، لیاقت علی جدوئی، برچیز طاہر صاحب، علی بسان، شجیل انعام، جعفر خان مندوخیل، سید مہدی صاحب. ذرائع کے مطابق نیب ترامیم کالعدم ہونے سے نواز شریف کے علاوہ توشہ خانہ سمیت جو کل 6 کرپشن کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے. جواب دے دیں مجھے خاور صاحب. اچھا اسی بات جا رہے ہیں. اچھا آج کے فیصلے کے بعد جو ہے حکم یہ ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر حسن یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ کام شروع کر دیں. تو اب جشن کہاں منایا جا رہا ہے، لندن کے اندر کہ پاکستان کے اندر؟ اور بھائی میں آپ کو بڑی پاکستان کی ایک جو ریالٹی ہے نا، گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں ریالٹی کی بات کروں گا. اتنا فرق نہیں ہے مسلم لیگ نون کو. کیوں اتنا فرق، اتنی پرواہ نہیں ہے فیصلے کی. میں جو بھی وجہ ہے، میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. اب مجھ سے نہ پوچھے گا کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اتنی پرواہ نہیں ہے اس فیصلے کی. رابی اس کا مطلب ہے رابی چین لکھ رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بھرپور طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں اس لیے، اور وہ بھی نہیں آ رہے، معاف کرنا، یہ بھی وہ ڈائریکٹر جو لے کر آ رہے ہیں 21 تاریخ کو چوشتا آ رہے ہیں. میں بات مکمل کر لوں پھر آپ بات کیجیے گا. اس کے علاوہ وہ یہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ جو پیناما ججز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ یہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے ان کی جو ہے حسن اس کے اوپر ہم جو نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے واپسی کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. وہ پر امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے اندر احتساب کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عوام کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو عوام کی مشکلات آج بہت بڑھ چکی ہیں اس میں اب میں اکیلا اس کو انڈو نہیں کر پاؤں گا. کولیکٹیولی تمام اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر ملک کو جو ہے رائٹ جو ہے وہ ہوگا.